ڈسائڈ کیے مجھے آنا ہے، میں شہر میں رہتی ہوں اور میری خواہش ہے میں آپ کی کتابوں میں ایسا تو میں نے اس سے پہلے کبھی اجازت نہیں دی، لیکن وہ پڑھی لکھی بات میں وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور گورنمنٹ اس سے زیادہ مقبول تھے، تو میں نے اسے کہا کہ سوشل کنزرویٹو لیولس کے اندر رہ کے اگر آپ شہر میں جمع جاتے میری طرف سے کوئی بات نہیں، وہ آج رات کو آ جائے گی 2-4 دن میں میرا خیال آپ کے تو بیان موجود ہوگی. 70% جو وارڈ نمبر 3 کے لوگ ہیں وہ پیدا یہاں ہوئی ہے، تو بڑی بڑی یہاں ہے، وہ آپ کے درمیان گزرے گی، آپ اس سے بھی اپنے دل کی بات کھول کے کر سکتے ہیں. مجھے کوئی عمر مانے نہیں ہے، میرے گھر کے دفتر کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، کوئی جس کا بھی کوئی مسئلہ ہو، اگر وہ کسی میل ممبر کے ساتھ نہیں بات کرنا چاہتے اپنے گھر کے ساتھ میرے ساتھ براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں، میں حاضر ہوں. میرے ملنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ میں دن کو اویلیبل ہوتا ہوں، مغرب کے بعد میرے ڈیرے پہ خواتین کا داخلہ بنا اور پچھلے 20 سال سے بنا. دن کو دروازے کھلے ہیں، جب بھی آپ کے لیے بالکل جتنا کسی کا ہونا کسی ضرورت ہے صدر دروازے سے تشریف لائیں. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے میں حل کرنے کے قابل ہوں میں حاضر ہوں، اور اگر نہیں حل ہونے والا تو نمبر آپ کو بتا دوں گا کہ جو یہ حل ہونے والا نہیں ہے میں یہ نہیں کر سکتا. جو ضروری بات مجھے اپنے نوجوان بچیوں سے کرنی ہے، تعلیم اس بنیاد پر حاصل نہیں کی جاتی کہ آپ کو نوکریاں ملیں گی، یہ خواہش ہو سکتی ہے. تعلیم اس بنیاد پر حاصل کی جاتی ہے کہ آپ کو معاشرے کا اچھا شہری بننا ہے، کل کو ایک باوقار کسی کے گھر میں کسی کی بیوی بننا ہے، ایک اچھی ماں بننا ہے. تعلیم آپ کو وہ شعور اور ادراک دیتی ہے جو نسل کو تبدیل کر دیتی ہے. تبدیلی کا نعرہ ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے اور ماں کی گود پہ ختم ہو جاتا ہے. اگر ماں نے اچھی تربیت کی ہوئی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ انسان معاشرے میں انسان کو پیدا کرے. اگر اسے بچپن میں نفرت ملی ہے تو وہ پوری قوت سے نفرت سوسائٹی کو واپس کرتا ہے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. تعلیم یافتہ ماں، تعلیم یافتہ بہن، تعلیم یافتہ بیٹی، تعلیم یافتہ بیوی یہ سوسائٹی کی جڑ ہے. آج بربادی کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ادھوری تعلیم حاصل کی، ہم سب آدھا جملہ سن رہے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے دوسرے کو تنقید کرنے کا لیے سب سے زیادہ آسانی سے اپنے زبانوں کو استعمال کرنا ہے. کبھی اپنی گرمان کی طرف جھانکنا کہ یہ 6 فٹ کا کوٹھا ہے، اگر میں کس کی اصلاح چاہ رہا ہوں تو ساری سوسائٹی کی اصلاح ہو جائے گی. ہم اصلاح کرنا کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ پوچھے باقی ساری دنیا ٹھیک ہو جائے. اس طرح کبھی نہیں ہو. ہم سب کو صرف یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس بھنگر شہر کی خوبصورتی کو، اس کے حسن کو، اس کے وقار کو، اس کی عظیم روایات کو زندہ کس طرح رکھنا. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا جب ہماری شہر میں یہ بچوں کالج ہے جہاں پر مسجد کا کیمپس بنا تھا، وہ اس میں بھی میرا فون میری خواہش شامل تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس شہر میں فل فلیج انڈسٹری بنے. اس شہر میں مطلب میرا کیا کام ہے اس ضلع کو کر رہے ہیں اس کو ایک ایجوکیشن سٹی میں تبدیل ہونا چاہیے. لوگوں کو ذہنی طور پر ہر طرح کی ہر سطح کی غلامی سے آزاد ہو جانا چاہیے. ایم اے ایم فل بی اے بی ایس کے ساتھ بچی کے آپ اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتے. آپ اردو لڑیں گے، وہ بیٹھ کے پڑھنا تھا تو میں آپ کی کہانی سنتی رہے گی، لیکن کرے گی وہ جو اس کے اپنے دماغ میں. آپ شعور دے دیں، آپ انہیں کی طاقت دے دیں. اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے تو پرواز بالکل ٹھیک ہوگی. اگر اردو میں جسے حلال ہے تو پرواز بالکل ٹھیک ہوگی. لیکن اگر آپ لوگوں نے بوئے ہوئے کھانے ہیں تو پھر گلابوں کی فصل کبھی تیار نہیں ہوگی. جو بویا ہوا ہے وہی جوانی کے سامنے آئے گا. بات ضروری ہوگی. گزارش اتنی ہے کہ 20 دن رہ گئے ہیں الیکشن میں. 21 کو عید ہے. عید کے بعد تھوڑی بار ووٹر لسٹیں پولنگ ایجنٹس کے سلسلے شروع ہو جائیں گے. اس دفعہ ایک معجزاتی تبدیلی حضرت اسلام میں آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں اضافہ کرتی ہے، اس کو بڑھاتی ہے، جگہ بڑھتی ہے. یہ صرف اس کو پتا ہے. شعائب بتا رہے ہیں کہ یہ جو آندھی چل رہی ہے آنے والی دنوں میں اس کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 50% آبادی جو ہے خواتین پر مشتمل ہے یہ آندھی اس کو متاثر نہ کرے. میری بہن نے جہاں گفتگو کی، انصاف کی، حق کی، استحقاق کی، ظلم کے خاتمے کی، میرٹ کی، گڈ گورننس کی،
یہ تو بہت بنیادی چیزیں ہیں جو ایک مہذب معاشرے میں ایک پیدا ہونے والے بچے سے لے کر ایک مرنے والے بوڑھے تک کا بنیادی حق ہے. کبھی انہوں نے اس چیز کا مطالبہ نہیں کیا. کبھی آپ نے سنا ہے یورپ میں یا امریکہ میں اس طرح کی تھی؟ بدنصیبی کیا ہے کہ جو شہری کا بنیادی حق ہے ہر بند کا عورت کا، وہ یہاں 60-70 سال گزرنے کے بعد بھی مانگنا پڑتا ہے اور پھر بھی پتہ نہیں دستیاب ہوگا یا نہیں. یہ المیہ ہے سوسائٹی کا. لیکن اس کا قصوروار کون ہے؟ اگر میں ہوں تو مجھ سے 70% وہ ہیں جو آپ لوگ جنہوں نے نمائندے چننے کا اختیار اللہ نے جن کو دیا ہوا ہے. جب آپ وسیم صاحب خریدتے ہیں جو کہ مکمل جھوٹے ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جھوٹے کہاں، لیکن آپ ان کو بڑی دلیری سے خریدتے ہیں. بیچنے والا پوری بے شرمی سے وہ وسیم صاحب بیچتا ہے. آپ کی بیٹی پڑھے گی، پڑھتے سال ہی الیکشن بھرتی ہو جائے گی. الیکشن بھرتی میں پرائمری ٹیچر تو لگے اور آپ نے 25 کے بعد 26 کو میرے گھر آ کے اپوائنٹمنٹ لیٹر لے لینے. اپوائنٹمنٹ لیٹر کیا ملنے جو ملتا ہے وہ سب آپ کو پتا ہے کہ شہر میں کیا دستیاب. جملہ یہ ہے کہ جس کی بچی یا بچہ قابل ہے نظام ایسا وضع کر دیا جائے. این ٹی اے سے مثال دیتا ہوں آپ کو. این ٹی اے سے ایگزام ہوا، وہ کمپیوٹر میں پرچے مار کیے، آبجیکٹو سسٹم پہ ٹک مار کے جو پاس ہو گئے، فیل ہو گئے. اچھا جی اس کے بعد آپ کی سرٹیفکیٹ اور ڈگریز کے نمبر آ گئے. آگے ہونا کیا چاہیے؟ اس کے بعد جو لگ گئی ہے لگ گیا تو پہلے میں پورا آ گیا اپوائنٹمنٹ لیٹر سے چلا چلنا چاہیے. اب نامزدگی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ جی 10 نمبر اپنے ڈی او کے بورڈ انٹرویو کے لیے رکھیں. اب انٹرویو کا مطلب کیا ہے؟ جو قابل ترین ہے اس کو قبول کر دو اور جو نالائق ترین ہے اس کو نمبر 1 پہ لے لو. تو یہ جہاں میرے رب سوال ہے، یہ چھوٹی سی بات آپ کو بتائیے کہ جہاں پہ بھی لفظ سوابدید ہے، ڈسکریشن آف دا منسٹر یا ڈسکریشن آف دا پرائم منسٹر، ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کو حضرت حضرت جانے کا آپ کو وقت آنے کا میں وہ ڈسکریشن کا ورڈ ہی اڑاتا ہوں. مجھے نفرت ہے سوابدید کے لفظ سے. کسی بھی معذور معاشرے میں سوابدید کا لفظ ہوتا ہے، تو اسلامی معاشرے میں تو سوابدید کا لفظ ہو ہی نہیں سکتا. یہاں قانون ہے یہاں قانون نہیں ہے، کوئی درمیان کی چیز نہیں ہوتی اسلامی سوسائٹی میں. یہاں وہ قابل ہے یہاں وہ قابل نہیں ہے، یہاں وہ قابلیت کے بیان پہ پورا اترا ہے یا نہیں اترا ہے. صرف 10 نمبر کے لیے کہ ہم اپنی انعام کو تسلیم کرنے کے لیے اپنے پیاروں کو جو کہ میرٹ میں نہیں آتے ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہم نظام میں ایک چور دروازہ رکھتے ہیں. اور اس کا چور دروازے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ ایک بچی میں برابر میرٹ بھرتی کروں گا، 99 مجھے بات دعائیں دے گی اور 99 میں سے یقینی طور پر میرا امام یہ کہتا ہے 1 لوگ مجھے لگی. اور بد دعا وہ خاص چیز ہے. میں دنیا میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا، میں صرف بد دعا سے ڈرتا ہوں. میں نے لوگوں کو لگتے دیکھا ہے، میں نے ارب پتیوں کو فاقے کے اندر دیکھا ہے، میں نے پہلوانوں کو پیڑیاں لے کر مرتے دیکھا ہے. میں نے جو زلزلہ تھا اس میں دوسرے دن کسی جگہ پہ چلا گیا، جو شام تک سونا بیچ رہے تھے وہ دوسری شام کو اسی شہر میں بھیڑ مانگ رہے تھے. یہ مالک کی تقسیم ہے، اس تقسیم میں ٹانگ نہیں آنی چاہیے. اور آخری بات، پچھلے 40 سال مرد و زن میرے ووٹر مجھ سے کیا توقع کرتے رہے کہ یہ جانتا ہے سونا تو دور کی بات ہے، لیکن یہ صرف ہمیں راضی ہے، ہماری بات نہیں، ہماری خواہشات کی تبدیل کرے. اور میں یہ کرتا رہا جتنی میری بات تھی. اور یہ وہ خود کچھ حملہ تھا جس کے نتیجے میں میں نے اپنا آپ پر بات کیا، اپنی سیاست پر بات کی، اپنے والدین کی دی ہوئی تربیت کو میں نے بلا دیا. کرنا مجھے کیا تھا جو میں پچھلے 5 سال سے پوری قوت سے کر رہا ہوں، انشاءاللہ جب تک زندہ کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ میں نے صرف اپنے رب کو راضی کیا. رب راضی، میرا جنگ راضی. جنگ سے آپ مجھے کوئی دلچسپی نہیں. آپ کا جو جائز معاملہ ہے ایک دفعہ آپ نے کہنا ہے تو حل ہو جائے. نجائز پورا شہر کا اٹھ کے آ جائے. میرے منہ سے نہ ہی نکلے گی آج بھی، کل بھی، الیکشن سے پہلے بھی، الیکشن کے بعد. اس میری ماں بہن بیٹی کو میرے منصور سے میری گفتگو سے دعا ہے تو میرے لیے ووٹ کرے، دعا کرے. جس کو نہیں دعا اس کا اپنا جمہوری حق ہے، وہ اپنا جمہوری حق کا زیادہ طریقے سے استعمال کرے. لیکن جو ایمان کی سلامتی اگر رہ گئی میرے اندر تو میں اس انتخابی عمل کے نتیجے میں کسی قیمت پر برباد نہیں ہے.
میرے اندر کی آواز ہے جس دن وہ مر جائے گی اس دن مجھے بھی مرنا پڑے گا. جب تک وہ زندہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ سانس اور جسم کا رشتہ قائم ہے. دعا فرمائیے گا. اگر ہمیں ضرورت پڑی کوشش کریں گے ایک ابتدائیہ کا شاید ضرورت پڑے گی ایک میٹنگ ذرا بہتر ماحول میں شہر کے اندر تو کیمپس سنیں گے خواتین کا بڑا جلسہ اور میری یہ خواہش ہوگی. میں تو گفتگو کرتا ہوں آپ سوشل میڈیا پہ بھی سنتے ہیں کہ جب ہم آئندہ میٹنگ کریں تو میں اپنے شہر کی بیٹیوں کی بہنوں کی گفتگو کو سنوں اور آپ کو دعوت دیں آئیں آئندہ میٹنگ کے لیے تیاری کر کے آئیں اپنے پوائنٹس لکھ کے لائیں مجھ پر جتنی تنقید کرنی ہے کرنے شہر کے بارے میں کوئی مثبت تنقید کرنی ہے دیں. آپ بولیں گے تو شہر میں تبدیلی آئے گی. میرے بولنے کا نہیں آئے گی. جب 55% تک بولے گا. آج میں گاؤں میں لاسٹ وہاں پہ کچھ دوستوں نے ہمارے ساتھ سہولت کا اعلان کیا کوئی جوان اٹھ گیا انہوں نے کہا کہ کوئی سڑک نہیں کوئی نلکا نہیں کوئی کچھ نہیں جو صاحب ایک مطالبہ اگر آپ نے پورا نہ کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. میں کو اللہ رحم کرے پتہ نہیں یہ کیوں نہ لگا. اچھا جی فرمائیں آپ بیان کریں جو صاحب ہمیں انصاف چاہیے. میں لاسٹ کے دن صاحب نے یہ چیز سن لگے ہیں. میں کہا بیٹا کچھ کر دیجیے کوئی تبادلہ. میں کہا نہیں کچھ چیز نہیں چاہیے. انصاف چاہیے اسکولوں میں ہسپتالوں میں پٹوار تھانوں میں کچہریوں میں. اب میں بولنے والے کا منہ دیکھ رہا تھا اور اس کا آئی کیو لیول چیک کر رہا تھا کہ یہ کیا بول رہا ہے اسے پتا ہے یہ کیا بول رہا ہے. نہ صرف مجھے پتا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے اس کے اندر پتہ نہیں کتنے سالوں کا درد بول رہا تھا. وہ کسی پٹواری کا ڈسا ہوا تھا کسی پولیس کے سپاہی کا مارا ہوا تھا کسی سیاسی کے ڈیرے کے چکر لگا لگا کے اس کی راہ قتل ہو چکی تھی. لیکن جب اس نے وہ مطالبہ کیا تو میرے دل میں پہلی آواز میرے دل میں یہ آئی مالک ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو دلی کو کسی کا بات ہی نہیں ہو سکتا. نہیں تو لوگ مانتے کیا تھے میری بیٹی کیسے بھرتی ہوگی میرے خامن کا ٹرانسفر کیسے ہوگا. ہم اپنے پاؤ گوشت کے لیے سوسائٹی کی بحث مارنے میں صرف ایک سیکنڈ نکالتے ہیں اور پھر ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کے ولی نمائندے جانا تو ہم چنے جائیں اور وہ 5 وقت مسجد میں محمد کرایا کریں اور پھر المومنین کا اور رکن اولا کا دور واپس آ جائیں. کیونکہ ہمیں چننے والے جو سارے رشتے ہیں یاد رکھیے جیسا منہ ہوگا ویسے چپیٹ پڑے گی. میری صلاح چاہتے ہیں مجھ پر بھرپور تنقید کریں لیکن سب سے پہلے اپنی صلاح کریں. میری صلاح کریں میرے منصور کی ایک ہی بات ہے کہ میں ہر وہ کام آپ کو کرنے کی اجازت دوں گا جو میں خود کرتا ہوں اور ہر وہ کام کرنے سے آپ کو روکوں گا جو میں خود نہیں کرتا. قانون میری ذات سے شروع ہوگا. سب سے پہلے میں ریاست کے قانون کے آگے سرنڈر کروں گا اس کے بعد لوگوں کو تبدیل کروں. اگر میں نہیں کر پاؤں گا کسی کو نہیں کہوں گا. اگر میں نے سگریٹ پینا ہے میں نے سگریٹ کے نقصان پہ لائسنس کیوں دینا ہے. میں پاگل ہوں. مجھے اپنے بیوی کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. یہ میری بہن نے یہ میرا گفتگو کر دی ابھی ایم ایل اے نہیں بنا تو جو بلاس عثمان تو امیدوار ہے ہارٹ اٹیک سے بنے جا رہے ہیں. یہ گفتگو سننے کے بعد بیوی کو پتا قتل ہو گیا تو بچہ آپ کے ہوگا. یہ میرا تو قصور نہیں ہے. یہ میری لاڈلی بہن ہے میری عزیزہ بھی ہے. اکثر طرح سے ہمارے ساتھ چلتے آئے ہیں. رشتے داری کا معاملہ بھی ہے وفاق ہے گالے بھی ہیں لیکن ایک ذمہ داری ضرور پوری کی. بالکل ٹھیک ہے میری نان دوسری کی بیٹی آئی تھی 2 امیدوار آپ کے پاس خدا کے مقابلے میں ویسے دوسرا اس کا رابطہ نہیں ہے. اپنی ذات کی نفی کر کے میں کون ہوں میں کس برادری سے تعلق رکھتی ہوں میری کس سے کیا رشتے داری ہے. اپنے انسانی اخلاقی معیار کے اوپر آپ کو دونوں فریقین میں سے جو بہتر لگتا ہے اس کے لیے ووٹ کیجیے. یہ سب لوگ آئینے میں کھڑے ہو کے اپنے سے سوال کریں. چاہے میں تمام بچوں کو پاؤں میں بیٹی کو یہ دعوت دیتا ہوں اپنے ہر ووٹر کو دیتا ہوں. کسی جبر کے تحت کسی مجبوری کے تحت تو جو رام کے عاشق بچے ان کا تو میرے پاس کوئی پیٹرول نہیں ہے. انہوں نے بھلے کو ووٹ دینا بھلے کے وہ عاشق ہے جہاں بدل جائے گا وہ بھلے کے پیچھے پیچھے.
لیکن اگر آپ اس کا بات سننا چاہتے ہیں تو یہ فیصلہ آپ کو اور پھر یاد رکھیے گا اگر کوئی ایسا شخص آپ ہوتے ہیں کہ جس کے قلم سے انصاف کا قتل ہوتا ہے، جیسے بہت بہن بیٹی کی عزت کا حال ہوتی ہے، میرٹ کا قتل عام ہوتا ہے، فاتحہ ہوتی ہے، خدا پر بھی قربان کرتی ہے، تو آپ بھی اسی جرم میں اتنی ہی قصوروار ہے۔ یہ نہیں ہے ووٹ پایا تو آپ ہمارے لاکھ روپے نہیں، وہ 5 سال جو آپ نے معاشرے پر مسلط کیا ہے وہ تمام کی حصے داری نہیں۔ یہ فوجی نظام گھر جا کرتا ہے، اس کے دفعہ کا نقصان ہر گھر میں آ جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی گھر بچ جاتا ہے۔ اگر آپ کو بہتر کوئی بات سن لیں گے، مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے آپ کے بارے میں کہ میں فرشتہ ہوں، سیاہ کا بتا بیاہ کا دنیا کی ہر طرح کی ہوگی، لیکن اللہ پاک سے ایک بات کرتا ہوں کہ میری ماں کی محبت میں سب کے میرا مقصد سامنے تھی، وہ دعا اللہ پاک نے میری قبول کی ہوئی ہے۔ مخلوق میرے شر سے محفوظ ہے، میرے اندر بھی جانور رہتا ہے، ہر انسان کے اندر جانور رہتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے جانور کو معاف کرتا ہوں، وہ مجھے نقصان دے سکتا ہے، میرے قریب کے لوگوں کو نقصان دے سکتا ہے، لیکن معاشرہ اس سے بچا ہوا ہے۔ چاہے کوئی ماں بہن بیٹی، اس علاقے کی کوئی ماں بہن بیٹی، آزاد کشمیر کی کوئی ماں بہن بیٹی یہ نہیں کہہ سکتی اس کی عصمت کی طرف میں نے پوری نگاہ سے دیکھا۔ جو کچھ ہے وہ میرے اندر ہے، میں نے کبھی پر صحیح کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن مجھے اللہ کے حدود پہ کبھی میرا ایمان یہ یقین کیا کہ اگر میں نے یہ ریڈ لائنز کراس کرنے کی کوشش کی، خود بھی بنوں گا، سوسائٹی کی بھی بربادی کروں گا۔ اور یہ جو آج آپ تبدیلی دیتے ہیں اللہ کی نعمت، بس یہ مجھے میرے ذہن میں 1% بھی کنفیوژن نہیں ہے کہ اگر مجھے میں منتخب ہو جاتا ہوں تو رب نے میرے سے کیا کام لینا ہے، اور میں نے بلا خوف پہلے ہفتے میں وہ کرنا ہے۔ کسی کا کچھ بچتا ہے بچے، کسی کا کچھ نہ کرتا ہے، کسی کی بربادی ہوتی ہے وہ۔ مجھے زندگی میں پہلی دفعہ کلیئرٹی آف مائنڈ ملی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے قلم میں اختیار دیا تو مجھے فوری طور پر کون سی سرجری کرنی ہے، کون سے میجر آپریشن کرنے ہیں، اس کے لیے کیا مجھے مریض کو اینستھیزیا دینا پڑے یا اس کو اسی حالت میں کارے کرنا پڑے، میں کر جاتا ہوں۔ دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ مجھے بھی استقامت دے کہ میں آپ کے بات پر پورا ہوں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے علاوہ اللہ میرے قلم میں کوئی اختیار نہیں کر رہے، میری یہ دعا ہے۔ اور زیادہ کا مجھے بس نہیں ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے آج دیکھا ہے کہ لوگوں کے آنکھوں سے وہ اذیت نکل کے آنسوں کی صورت میں باہر آنے لگ پڑی ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کو دلی رکن ہوتی ہے یا ایسے وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے، تیسری کوئی چیز نہیں آتا۔ تو دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچائے، ہم مثبت تبدیلی کی طرف جائیں، مخلوق کی اللہ تعالیٰ کو بہتر خدمت کر سکتا ہے، اس کے راستے ساتھ ہم آگے ہو گئے ہیں۔ جب ہو رہا ہے میں دعا پہ آج بھی قائم نہیں آئے گا، برکت اللہ کے دعا پہ قائم ہوگا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ زور سے نعرہ لگائے، زور سے۔ مرد مومن مرد حق، مرد مومن مرد حق، بہت شکریہ قائم، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ آخر میں چیئرمین قیوم صاحب، مرزا اجمل صاحب، ماسٹر منظور صاحب، عمر ساجد صاحب، خان رفیق صاحب، اور اگر میں کسی کا نام نہیں لے سکی اس کے لیے معذرت ہوتا ہوں۔ ان سب نے اس سادہ سی پربکار تقریب کا جو انکار کیا تھا گرائے، اس کے شکر گزار ہوں۔ راجہ شاہد انور صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، ان سب کا بہت بہت شکریہ، اور میری وہ تمام مائیں بہنیں جو یہاں پہ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے چائے کا انتظام کیا گیا ہے، پلیز سب لوگ چائے پی کے یہاں سے جائیے گا، وہاں پہ آپ لوگوں کو بتایا